السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 200 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے روایت وعنہ سے شروع کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے پہلے جس صحابی سے روایت مروی تھی وہی راوی اس حدیث کے بھی ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، اذا مانے جب، رأيتم تم دیکھو، رأى یرا مانے ہوتا ہے دیکھنا، رأيتم تم دیکھو، اذا رأيتم جب تم دیکھو، من يبيع او يبتاع، باع یبیع مانے ہوتا ہے بیچنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، او مانے یا، یبتاع کی معنی ہوگا خریدنا، ابتاع یبتاع کی معنی ہوتا ہے خریدنا، من یبیع او یبتاع جو شخص بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، یعنی خرید و فروخت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے اور دوسرا سامان خرید رہا ہے، کہاں پر؟ فی المسجد، مسجد کے اندر، فی معنی میں، مسجد معنی مسجد، فی المسجد مسجد میں، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ خرید و فروخت کر رہا ہے، یعنی سامان بیچ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، فقولوا تو تم لوگ کہو، قال یقول مانے ہوتا ہے کہنا، فقولوا تو تم لوگ کہو، لا اربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ تجارتک، لا مانے نہیں، اربح کے معنی ہوتا ہے نفع، نفع دینا، فائدہ پہنچانا، لا اربح اللہ، اللہ فائدہ نہ دے، نفع نہ دے، تجارتک تمہاری تجارت میں، تجارت مانے تجارت، بزنس، کاروبار، تجارت، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہارے کاروبار اور تجارت میں فائدہ نہ دے، نفع نہ دے، فقولو تو تم کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہاری تجارت میں فائدہ نہ دے، نفع نہ دے، یعنی تمہارا کاروبار کیا ہو جائے؟ خسارے میں ہو جائے، تمہارا گھاٹا ہو جائے، یہ بد دعا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔
رواہ النسائی و ترمزی، اس حدیث کو امام ترمزی نے اور امام نسائی نے بیان کیا ہے. رواہ النسائی، امام نسائی نے بیان کیا ہے، و ترمزی اور امام ترمزی نے بیان کیا ہے رحمہم اللہ، وحسنہ، اور اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. کس نے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے. وحسنہ، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم کسی کو دیکھو جو مسجد میں کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے. کہاں پر؟ مسجد کے اندر. فی المسجد، مسجد کے اندر. فقولو، تو تم لوگ کہو، لا اربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ تجارتک، کہ اللہ تمہارے کاروبار میں فائدہ نہ دے. لا اربح، فائدہ نہ دے، نفع نہ دے. لا مانے نہیں، اربح مانے فائدہ دینا. لا اربح، فائدہ نہ دے، اللہ، اللہ. لا اربح اللہ، اللہ فائدہ نہ دے، نفع نہ دے. تجارتک، تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں. اللہ تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں فائدہ نہ دے. چونکہ آدمی کاروبار کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے. لیکن جب اسے کاروبار میں لاس ہو جائے، اس کا خسارہ ہو جائے، کاروبار میں فائدہ نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تمہاری تجارت میں فائدہ نہ ہو، بد دعا دے دے، تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ اسے بد دعا مل رہی ہے. تکلیف کی بات ہے. بد دعا دینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یہ بات شریعت میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ تم یہ کہو اس کے سامنے، لا اربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ تجارتک، کہ تمہارے کاروبار میں، تمہاری تجارت میں فائدہ نہ ہو، اللہ تمہاری تجارت میں فائدہ نہ پہنچائے، یعنی تمہارا کاروبار لاس ہو جائے، خراب ہو جائے، برباد ہو جائے. کیونکہ وہ مسجد میں کاروبار کر رہا ہے. اب مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے. مسجد بنائی گئی ہے نماز کی پابندی کے لیے، جماعت کی پابندی کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعا کے لیے، دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے. مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے. مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہاں پر منڈی لگائی جائے، لوگ اپنا سامان پھیلائیں، لوگ وہاں پہ آ کر کے کاروبار کریں. مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے. مسجد کے بنانے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. تو مسجد کی تعظیم اسی میں ہے کہ یہاں پر اللہ کی بندگی کی جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اور ظاہر اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اس میں ہم دنیا کا لین دین کریں، کاروبار کریں، تو کتنی بڑی بے ادبی اور اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کی گستاخی ہے. تو مسجد کی تعظیم اسی میں ہے کہ یہاں اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کو پکارا جائے. مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پر دنیا کا کاروبار کیا جائے. مسجد کی بنیاد اور مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ کو یاد کیا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے. تو مسجد کاروبار کے لیے نہیں ہے، مسجد دنیا کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر منڈی لگائی جائے، سامان پھیلایا جائے، تجارت کی جائے. یہ سب مسجد کے آداب کے سراسر منافی اور خلاف ہے. تو حدیث کا جو مرکزی عنوان ہے، باب چل رہا ہے مساجد کا بیان، باب المساجد. عنوان کیا چل رہا ہے؟ مساجد کا بیان، کہ مسجد میں کیا کرنا جائز ہے اور مسجد میں کیا کرنا منع ہے. اسی متعلق حدیثیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو آج کے درس میں جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا مستفاد یہ ہے کہ مسجد میں کاروبار اور بزنس کرنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز. مسجد میں خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، خریدنا بھی ناجائز ہے اور بیچنا بھی ناجائز ہے. دونوں کے لیے کیا ہے؟ ممانعت ہے. بیچنا اور خریدنا دونوں حرام اور ناجائز ہے. اہل علم نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا جو شخص مسجد میں کاروبار کرے، مسجد میں کاروبار کرے، تو وہ بیع، وہ لین دین منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ کاروبار جو مسجد میں کیا جائے، لین دین، خرید و فروخت مسجد میں ہو، تو کیا وہ بیع منعقد ہوگا یا نہیں منعقد ہوگا.
اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سامان بیچتا خریدتا ہے، تو وہ بیع منعقد نہیں ہوگا، وہ کاروبار نہیں مانا جائے گا، وہ فسخ ہوگا، منسوخ ہوگا. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بیع ہو جائے گی. بعض لوگوں نے کیا کہا ہے کہ اگر وہ سامان لین دین کر رہا ہے تو وہ سامان کیا ہوگا؟ مانا جائے گا. البتہ اس میں بہتر اور راجح بات یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اجتناب کرے، پرہیز کرے. مسجد میں کاروبار کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ، مسجد میں خرید و فروخت کرنا حرام اور ناجائز ہے. نمبر 2، مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے، مسجد کی تعظیم کرنا چاہیے. مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی بندگی کے لیے، تو یہاں پر دنیاوی کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، مسجد کا احترام بجا لانا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے لا اربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ تجارتک، کہ اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہاری تجارت میں فائدہ نہ دے، تمہاری تجارت میں فائدہ نہ دے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بد دعا دے سکتے ہیں، بد دعا دے سکتے ہیں، لیکن یہ بد دعا کب دیں گے؟ جب اس کی ضرورت ہوگی، جب اس کی ضرورت ہوگی. جو شخص ظالم ہو، مجرم ہو، اور وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، تو آپ بد دعا دے سکتے ہیں. ظلم ڈھا رہا ہے، آپ بد دعا دے سکتے ہیں. لا اربح اللہ تجارتک، یہ جو حدیث میں آیا ہے، اللہ تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں فائدہ نہ دے، نفع نہ دے، یعنی تمہاری تجارت ٹھپ ہو جائے، برکت ختم ہو جائے. اس کو جہرن کہنا ہے. اس کو کیسے کہنا ہے؟ جہرن. آپ مسجد سے گزر رہے ہیں، مسجد میں ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی لین دین کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سامان پھیلایا ہوا اور دوسرا آدمی خرید رہا ہے، آپ جہرن کہہ سکتے ہیں لا اربح اللہ تجارتک، لا اربح اللہ، لا اربح اللہ تجارتک. اس کو اپنے جی میں نہیں کہنا ہے، اس کو جہرن کہنا ہے، تاکہ وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ مسجد میں کاروبار کرنا جائز اور درست نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، یہ جو حدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو مسجد کا ادب و احترام جلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.